بھارتی سرپرستی میں پلنے والے بزدل خارجیوں کا بچوں پر وار، خوزدار میں اسکول بس کے قریب خودکش دھماکہ، 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ ISPR کے مطابق 0 پوائنٹ کے قریب دھماکے سے اسکول بس مکمل تباہ ہو گئی۔ بس میں سوار 3 بچے اور 2 اساتذہ شہید ہوئے، 38 زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صدر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر اور وزیر خیبر پختونخوا اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ یہ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گردوں کا بلوچستان میں تعلیم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا، معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا، بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ شیری رحمان نے کہا، دہشت گردوں کی ان بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا، بہادر عوام اپنے معصوم بچوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بھارت میدان جنگ میں شرمناک شکست کے بعد اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے ذریعے عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو استعمال کر رہا ہے، جو انتہائی اخلاقی پستی اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ حملے کے منصوبہ سازوں، معاونین اور مجرموں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور قوم بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اس کے تمام مظاہر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے خطے میں امن کا داعی ہے۔ مسلح افواج نے پھر بھارت کو مذاکرات کا عندیہ دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے 7 مئی کو یک طرفہ میزائل حملے کے بعد پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دفاع تک محدود کارروائیاں کیں۔ نیو یارک ٹائمز سے گفتگو میں DG ISPR کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود ہے اور ایک مؤثر میکانزم فعال ہے۔ نور خان ایئر بیس سمیت چند مقامات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن پاکستان کی فضائی صلاحیت مکمل طور پر بحال اور فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں شفافیت دکھائی، مگر کیا بھارت بھی اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ پاکستان نے سیز فائر کا احترام کر کے ذمہ داری دکھائی۔ دشمن اپنی پراکسیز کے ذریعے حملہ آور ہے، ہمارے بچوں پر وار کیا، جو بھی اس واقعے کے پیچھے ہوا اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر اطلاعات تطارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا، بھارت روایتی جنگ میں کامیابی کی جرت نہیں رکھتا، اب چھپ کر وار کر رہا ہے، پوری قوم مل کر بھارت کی پراکسیز کو شکست دے گی۔ پاکستان کا سفارتی مشن جاری، پاکستان، چین اور افغانستان کا دہشت گردی کے خاتمے اور استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ سفارتی روابط اور تجارتی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بیجنگ میں تینوں وزرائے خارجہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے پر ایک پیج پر نظر آئے۔ اسحاق ڈار، وانگ ای اور امیر خان متقی کی غیر رسمی سہ فریقی ملاقات میں علاقائی سلامتی اور معاشی روابط پر گفتگو۔ تینوں وزرائے خارجہ کا BRI تعاون کو وسعت دینے اور CPEC کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ سہ فریقی تعاون علاقائی امن اور اقتصادی ترقی کے لیے اہم قرار۔ ہم امن اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ حکومتی سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کی وزارت خارجہ میں بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا، پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے ثبوت دینے کے بجائے الزام تراشی کی، بھارت نے جھوٹ، نفرت اور تقسیم کے ایجنڈے کا سہارا لیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق سفارتی کمیٹی مختلف ملکوں کا دورہ کرے گی، عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ بھارت کا خطے کی تھانے داری کا بت پاش ہو گیا، مسلح افواج نے رافیل طیارے مار گرائے جن پر بھارت کو بڑا غرور تھا۔ وزیر اعظم کی تشکیل کردہ سفارتی کمیٹی کے ارکان کی پریس کانفرنس، وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، عالمی برادری کے سامنے حقائق رکھیں گے، ہمیں بغیر شواہد مہم جوئی کے ذریعے دفن کرنا ہے۔ خرم دستگیر بولے، پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، پائیدار امن کے لیے بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، خطے میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ تبادلے پر آئے ججز کو کیا الاؤنسز ملتے ہیں؟ میری رائے میں تو تبادلے پر آئے ججز کو کوئی اضافی الاؤنسز نہیں ملتے، اگر ملتا ہے تو دکھا دیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کے ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس میں ریمارکس، کہا، ماضی میں تبادلے کی میعاد تھی، 18 ترمیم میں میعاد کو نکال دیا گیا، کیا آئین سازوں کو میعاد دوبارہ شامل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ بھارت میں جج کے تبادلے پر رضامندی بھی نہیں لی جاتی، جب جج کی
ویکنسی خالی ہوتی ہے تو جج کا تبادلہ کیسے ہوگا؟ اب تو جج تقرری کا اختیار جوڈیشل کمیشن کا ہے۔ وکیل ادریس اشرف نے دلائل میں کہا کہ 2 سال سے کم تبادلہ ہو تو رضامندی ضروری نہیں، قانون کے مطابق خالی سیٹ پر تقرری کی جا سکتی ہے۔ ججز کا ٹرانسفر مستقل نہیں عبوری ہوتا ہے، یہ اپنی نوعیت کا منفرد مقدمہ ہے۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 طرح کے ججز ہیں، تبادلے پر آئے ججز کو اضافی الاؤنسز ملتے ہیں۔ لاہور پولیس بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے دوبارہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ 11 رکنی ٹیم بانی پی ٹی آئی کو لاہور کے مقدمات میں شامل تفتیش کرے گی۔ گزشتہ روز بانی نے پولی گرافک ٹیسٹ کرانے اور شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ بانی نے وکلاء کی موجودگی میں شامل تفتیش ہونے کی شرط رکھی تھی۔ آئی ایم ایف کے سینئر عہدیدار کا دورہ پاکستان متوقع، ڈائریکٹر مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کا رواں ہفتے دورہ پاکستان کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف عہدیداران وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقاتیں کریں گے۔ آئی ایم ایف کا معاہدے کے تحت بجٹ اہداف کو مقرر کرنے پر زور، حکومت پاکستان سے شرائط کے مطابق پارلیمنٹ سے بجٹ منظور کرانے کا مطالبہ۔ معاہدے پر عمل درآمد سے حکومت پاکستان کے پاس ملازمین کو ریلیف دینے کی گنجائش کم ہو سکتی ہے۔ ٹیکس ہدف، دفاعی اخراجات اور گرانٹس پر بات چیت جاری۔ صارفین کے لیے بری خبر، بجلی 1 روپیہ 27 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست دائر، نیپرا 29 مئی کو سماعت کرے گا۔ اپریل میں 10 ارب 51 کروڑ 30 لاکھ یونٹس بجلی پیدا کی گئی۔ بجلی کمپنیز کو 10 ارب 19 کروڑ 60 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔ بجلی کی فی یونٹ لاگت 8.94 پیسے، جبکہ ریفرنس لاگت دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے 2 نئے کیسز رپورٹ، 2025 میں متاثرہ بچوں کی کل تعداد 10 ہو گئی۔ لکیم مروت اور بنو سے رپورٹ ہونے والے کیسز کے بچوں کو کسی مہم کے دوران قطرے نہیں پلائے گئے تھے۔ ترجمان قومی پولیو پروگرام کا کہنا ہے کہ بندشوں اور رسائی کی مشکلات کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو ویکسین نہیں لگ پا رہی۔